اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کعبہ کے متولیوں میں قصہ کے بعد ہاشم بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا، وہ ملکوں پھر کر تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے کوشش کر کے قیصر و نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرایا۔ عرب کے راستے محفوظ نہ تھے، اسی لیے ہاشم نے دورہ کر کے قبائل سے معاہدہ کیا کہ وہ قریش کے کاروان تجارت سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ ناظرین، حرم کے متعلق اپنے مفروضہ خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ حجاج کو بڑی فیاضی اور سیرچشمی سے کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر سبیل لگواتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی عزت اور وقار بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے مدینہ کی خاندان بنی نجار میں شادی کی، لیکن ناظرین، شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے وہ انتقال کر گئے۔ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور اس سے ایک فرزند تولد یعنی پیدا ہوا، جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ جب ان کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی تو وہ مدینہ جا کر یتیم بھتیجے کو لے کر آئے اور اپنے آغوش شفقت میں ان کی پرورش کی۔ ان کی پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد عبد المطلب باپ کی جگہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اپنے زمانہ تولیت میں عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے 10 لڑکوں کو جوان دیکھ لیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لیے 10 لڑکوں کو کعبہ لے کر گئے۔ عبداللہ کے نام، جو تمام اولاد میں سے اس کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کا نام قرعہ اندازی میں نکلا۔ عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے کیونکہ 10 بچوں میں سے ان کا لاڈلا عبداللہ تھا۔ آخر میں رؤسائے قریش کے مشورے سے عبداللہ کی بجائے عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناب کی لڑکی آمنہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی کر دی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہوا۔ عبداللہ محبوب خاندان تھا، اسی لیے اس کے فوتگی کو سارے خاندان کو صدمہ ہوا۔ ناظرین، عبداللہ کے وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار اپریل میں 571 ہجری 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر میں فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کی تولد کی خبر سن کر گھر آئے اور نومولود بچہ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ ناظرین، 7ویں دن عقیقہ کر کے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے۔ اور عبد المطلب نے کل قریش کی دعوت کی۔ قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا جواب تک رائج نہ تھا تو اس کا سبب پوچھا تو عبد المطلب نے کہا کہ میرا فرزند ساری دنیا میں مدح اور ستائش کا سزاوار قرار پائے گا۔ شرفائے مکہ میں دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ایام رضاعت ہی میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دایا حلیمہ کے جو بچوں کے تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی اس کے حوالہ کر دیا۔ 2 برس تک اس بچے نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی۔ تیسرے برس حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امانت آ کر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی جو اس کی ماں تھی۔ ابھی اس یتیم بچے کا سن 6 سال کا تھا کہ آمینہ اسے لے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی۔ راستے میں مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 ہی برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب کو شروع سے یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت، بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے، ایک پل کے لیے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے، لیکن یہ سایہ شفقت بھی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا اور ماں کے انتقال 2 سال کے بعد
دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کرتے گئے۔ ان کو بھی یتیم بھتیجے سے بڑا عشق تھا، اس کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہ سمجھتے تھے۔ ابو طالب کا شغل تجارت تھا، اس سلسلہ میں وہ اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں سال ان کو شام کا سفر پیش آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن سفر کی تکالیف کے خیال سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے لپٹ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چچا سے بہت محبت کرتے، تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، عام روایتوں کے مطابق بحیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل روایتوں میں یہ ہے کہ جب ابو طالب بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی راہب بحیرہ کی خانقاہ میں اترے۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا، تم نے کیوں ایسے کہا؟ تو بحیرہ نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو تمام درخت اور پتھر سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ تو یہ ہے ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آخر میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ الاسلام کی باقی قصے آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔